السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ بڑی اسلام آباد کے اندر اس وقت ہلچل ہے، یہاں پہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، خاص طور پہ جو مجھے بتایا ہے رات سے لوگوں نے، آئی بی کے لوگوں کی بہت دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو وزیر اعظم نے خصوصی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وہ احکامات جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ کل جہانگیر خان ترین نے باضابطہ اپنے گروپ کا اعلان کر دیا، نیشنل اسمبلی میں بھی، پروونشل اسمبلی میں بھی۔ نیشنل اسمبلی میں تو راجہ ریاض صاحب ان کو لیڈ کریں گے، فیصل آباد پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، بعد میں پی ٹی آئی میں آئے، اور اس کے بعد سعید اکبر نوانی جو ہیں بڑے کونا مشق سیاستدان ہیں اور بڑی پرانی پولیٹیکل فیملی ہے یہ پنجاب کی، وہ پنجاب اسمبلی میں اس گروپ کو ہیڈ کریں گے۔ اب بیٹل لائنز آر ڈرون، اور کل ان کو دو باتیں کہی گئی ہیں کہ جی آپ نے میڈیا پہ کوئی بیانات نہیں دینے، ابھی حکومت کے خلاف کوئی بیان نہیں آپ نے دینا، اور اگلا لائحہ عمل جو ہے 10 سے 12 دن کے اندر بتائیں گے۔ 10 سے 12 دن بعد جو ہونا ہے میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، جو ابھی گروپ کے لوگوں کو نہیں پتا، وہ میری چڑیل خبر لے آئی ہے اندر کی کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ 10 سے 12 دن اس لیے دیے کہ بیرسٹر علی ظفر بڑے ہمارے اچھے دوست ہیں، وہ اس وقت ایک رپورٹ تیار کر رہے ہیں، انکوائری رپورٹ شوگر اسکیم کے اندر، اور وہ پرائم منسٹر کے احکامات پہ رپورٹ بنا رہے ہیں کہ جناب یہ اس میں جے کے ٹی گلٹی ہیں یا اس میں گلٹی نہیں ہے۔ تو انتظار یہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ امید کی جا رہی ہے کہ 10 سے 12 دن کے اندر وہ رپورٹ جو ہے وہ آفیشلی آ جائے گی۔ اگر تو اس میں جے کے ٹی کو کلین سلیٹ ملی تو پھر وہ ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہوگی، اور اگر کلین چٹ نہیں ملتی تو پھر ہنگامہ آرائی جو ہے بجٹ سیشن کے اندر وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اور میری چڑیل نے خبر یہ دی ہے کہ رپورٹ بن چکی ہے اور وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب تبدیل تو ہو سکتا ہے، تبدیل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، صبح کو پرچہ تبدیل ہو جاتا ہے، رات کو سوال تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اس رپورٹ میں جہانگیر خان ترین کو ٹوٹلی گلٹی قرار دیا ہوا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے، یہ سفارشات دی جا رہی ہیں کہ ان کو اریسٹ کیا جائے اور ان سے یہ رقم جو ہے وہ واپس لی جائے، اور عوام کے اندر کسی طرح سبسڈی کی مد میں یا کسی مد میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ تو 12 دن کے بعد جو رپورٹ آنی ہے یا 10 دن کے بعد، میں آپ کو پہلے اس کا بتا رہا ہوں، اب یہ رپورٹ بدل جائے تو واللہ العالم۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کل رات سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بڑی گہما گہمی ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت بہت شدید غصے میں ہیں، اور صبح انہوں نے جانا تھا پشاور، اور مجھے اس سے پہلے وہ آئی بی اور انٹیلیجنس بیورو اور اپنے پارلیمانی لیڈرز اور اپنے دیگر پارلیمنٹیرین جو ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اس ساری گیم میں جو فائدہ اٹھانے کی دو لوگ کوشش کر رہے ہیں، ایک ان میں شاہ محمود قریشی ہیں اور ایک اعظم خان ہے، اور یہ دونوں کھل کر جہانگیر خان ترین کی مخالف لابی جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے تو کل سے ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چلایا ہوا ہے کہ جناب سٹینڈ ود یو اسکپر، اور اس کے نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین مجھ سے بھی زیادہ اچھی طرح عمران خان کو جانتے ہیں، وہ کبھی بلیک میل نہیں ہوں گے، اور عمران خان جو ہے گیو ان نہیں کریں گے، اور جہانگیر ترین کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جہانگیر ترین کے ساتھ والے کہتے ہیں شاہ محمود کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیٹوں سے کھڑے ہوئے تھے اور کتنی سیٹوں پہ وہ ہارے تھے، اور بڑی مشکل سے ایک سیٹ ان کو دلوائی گئی تھی، اور اب اگر وہ اپنے اون پہ آ کے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ سیٹ بھی ہار جائیں گے۔ یہ ان کے ناقدین یا مخالفین جو ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں شاہ محمود کو۔ اعظم خان کے کوئی سٹیکس نہیں ہیں، پولیٹیکل سٹیکس وہ ویسے جو پیچھے کر رہے ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، غالباً عمران خان کے علاوہ سب کو پتہ ہے کہ اعظم خان، محمود خان اور عثمان بزدار کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ کے لیے جو پرابلمز ہے اور گورنمنٹ کے لیے جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ بڑے کم ووٹوں کی پنجاب اسمبلی میں برتری ہے، اور بہت ہی کم ووٹوں کی قومی اسمبلی میں برتری ہے۔ تو پہلا ریڈ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یا لگ رہا ہے وہ پنجاب کی طرف ہوگا، اور عثمان بزدار ہٹاؤ مہم جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں پنجاب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں حمزہ شہباز بھی چیف منسٹر بن سکتے ہیں، پنجاب میں ملک محمد احمد خان کا بھی نام ہے کہ وہ بھی چیف منسٹر بن سکتے ہیں، وہ قابل قبول ہیں ہر ایک کو، اور ہر سائٹ پہ وہ ایکسیپٹیبل ہیں، ایک شریف آدمی ہے، قابل آدمی ہے، قصور سے ان کا تعلق ہے، کیپیبل ہیں بہت، اور خود تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ہیں، ایک اٹک کے صاحب ہیں وہ، ایک چکوال کے صاحب ہیں وہ اس وقت لابنگ کر رہے ہیں، دوڑے لگا رہے ہیں۔
بار بار دوستوں کو مل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں لوگوں کو ملنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان تیار ہو جائیں عثمان بزدار کو ریپلیس کرنے کے لیے، تو ان کا نام جو ہے وہ نکل آئے۔ سو مچ سو ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بجٹ کے اندر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کو لیگل ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو حکومت کانسٹیٹیوشنلی کولیپس کر جاتی ہے۔ تو غالباً ابھی یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ قومی حکومت کولیپس کرے، تو پنجاب میں وہ اگر بجٹ نہیں پاس ہونے دیتے تو پھر ہر قسم کا پرابلم ہوتا ہے، پھر عثمان بزدار آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کوویڈڈ پوسٹ سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر جس کے پاس میجورٹی ہوگی وہ اس کو کلیم کرے گا، لوگوں سے ووٹ لے گا، ووٹ آف کانفیڈنس لے گا، اور نئی حکومت اس طرح تشکیل ہو سکتی ہے۔ عمران خان کو ایک اور پرابلم ہے کہ 6 ان کے ٹاپ کے لوگ جو ہیں، جن میں 2 اہم صوبائی وزراء ہیں، وہ جا کے انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں، اب مجھے نہیں پتہ اسٹیبلشمنٹ میں بیوروکریسی آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں جوڈیشری آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں جی ایچ کیو آتا ہے، کس سے مل رہے ہیں، لیکن مل رہے ہیں۔ اور انہوں نے اوپنلی سب کو یہ بتانا شروع کر دیا ہے کہ ہم آئیڈیل ریپلیسمنٹ ہیں عثمان بزدار کی۔ ابھی تک تو عمران خان قائم ہے کہ عثمان بزدار کو رکھنا ہے، اور اس وجہ سے ایک اور آپشن پہ تحریک انصاف بڑا غور کر رہی ہے، جو مہینہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کسی بھی لمحے اسمبلیز کو ڈیزالو کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ پریس کانفرنس جب کرتے ہیں یا تقریر جو کرتے ہیں پہلی اسمبلی یعنی اسمبلی توڑنے کے بعد، تو اس میں 3 یا 4 پوائنٹس وہ رکھیں گے عوام کے آگے۔ وہ کہیں گے مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ کشمیر کے اوپر سودا کر کے ہندوستان سے مفاہمت کا ہاتھ بڑھاؤ، میں نے انکار کر دیا۔ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ سعودی عربیہ کے کہنے پہ اسرائیل فرینڈلی پالیسی بناؤ، میں نے انکار کر دیا۔ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ امریکہ کو 3 بیسز جو ہیں پاکستان میں دیں طالبان کے خلاف یہاں پہ، میں نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ طالبان کے خلاف آپ نے یہ ایکشن لینا ہے، میں نے اس کو ریفیوز کر دیا۔ میں اپنا کیس عوام کے آگے لے کے آیا ہوں تاکہ دوبارہ الیکشن میں آپ مجھے اتنی میجورٹی دیں کہ جس کے بعد جا کر میں اس قوم کی تقدیر بدل سکوں۔ جو ان کے ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان جو ہیں اب اس وقت بہت ہی لوزنگ وکٹ پہ ہیں، سلپری وکٹ پہ ہیں، بارش ہو چکی ہے، نائٹ واچ مین کھیل رہا ہے، آخری چند اوور رہ گئے ہیں، اور اس میں عمران خان کے لیے بیٹنگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر کل کو الیکشن ہوتا ہے پاکستان بھر میں تو تحریک انصاف کو اپنے ٹکٹ ہولڈر نہیں پورے ملیں گے کہ وہ 1200 حلقوں کے اوپر الیکشن لڑ سکے، کیونکہ اتنی حلقے تقریباً بنتے ہیں نیشنل اسمبلی اور تمام پروونشل اسمبلیز کے ملا کر۔ بلوچستان کے اندر بھی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ اکٹھا ہو گئے ہیں، جام کمال چیف منسٹر جو ہیں ان کے خلاف ایک جو انڈر کرنٹ موومنٹ تھی وہ سامنے آ گئی ہے۔ کل سے میں نے جام کمال کو 2-3 دفعہ میں نے فون کیا، انہوں نے اس کا جواب نہیں مجھے دیا۔ میری ان سے بات ہوتی ہے تو اندر کی بات پتہ چلے گی کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، ہاؤ از ہی کوپنگ اپ ود اٹ۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ دوڑیں ہر طرف لگی ہوئی ہیں۔ پنجاب میں دوڑیں نہیں لگی ہوئی، دوسروں کی لگی ہیں، کیونکہ عثمان بزدار کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرف دوڑنا ہے، اور عثمان بزدار کو یہی پتہ ہے کہ میرا وہ جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں مکھو ٹھپا گیا، لیکن جب تک میرا قلعہ مضبوط ہے تو میں کھڑا ہوں یہاں پہ، اس لیے وہ سپوزڈلی سکون میں ہے۔ یہ جو راول پنڈی رنگ روڈ سکیم آیا، اس کے متعلق میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا آج کے دن یا کل کے دن، میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ لیکن یہ رنگ روڈ سکیم سمجھ یہ آتا ہے کہ چند مہینے پہلے اس میں اصل گن شروع ہوا تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کافی لوگ جس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں حکومت تو اب دوبارہ ملنی نہیں ہے، اور نیب نے کبھی اس ملک میں کوئی کیس کرنا نہیں، صحیح ہم بھلے 8 مہینے 6 مہینے اعلیٰ قسم کی جیل میں رہتے ہیں، آتے ہیں، سارا پیسہ حلال ہو جاتا ہے، تو نوٹ چھاپو۔ تو اس وقت نوٹ چھاپنے کی دوڑ لگ چکی ہے، اسمبلیاں بچانی ہیں یا اسمبلیاں توڑنی ہیں، یہ فیصلہ عمران خان اگلے چند روز میں کریں گے۔ جہانگیر خان ترین نے بجٹ پاس ہونے دینا ہے یا گورنمنٹ کو کولیپس کرانا ہے، اس کا فیصلہ وہ 12 دن میں کریں گے۔ جہانگیر خان گلٹی ہیں کہ انوسنٹ ہیں، علی ظفر اس کا فیصلہ جو ہے اگلے 10 دن میں کریں گے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ عید کے بعد پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے یہ بہت ہیٹ اپ ہو جائے گا، حدت شروع ہو گئی ہے، اور اب اسلام آباد میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کوئی خبر آ سکتی ہے۔
بٹ اسٹے ٹیونڈ، کیونکہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، بیل آئیکن کو پریس کیا، تو جتنی بھی اپڈیٹس ہیں، لیٹسٹ ہیپننگز ہیں، وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔